دعائے رمضان دعائے رمضان دعائے رمضان دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے صدائے رمضان رب کریم کی رحمت کی ہوتی ہے یہ پہچان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی یہ ببرکت ساعتیں تیزی سے گزرتی جا رہی ہیں اور آج ہم پہنچ چکے ہیں دعائے رمضان ٹرانسمیشن کے 28ویں دن میں۔ ہم رمضان کے آخری عشرے میں ہیں، وہ دن اور وہ راتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں اور ہمارے اعمال کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، رمضان ہمیں صرف بھوک و پیاس کا صبر سکھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ یہ مہینہ ہمارے دلوں کی صفائی، اخلاق کی بہتری اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج کی اس محفل میں ہم سنتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت، تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس ببرکت محفل کا تلاوت کلام پاک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام میں اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ جزاک اللہ۔ رمضان المبارک کی یہ ببرکت محفلیں اس وقت اور بھی روحانی لگتی ہیں جب ہم سرکار دو عالم حضرت محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے جذبات پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ذکر دل و روح کو سکون بخشتا ہے اور ایمان کو تازگی عطا کرتا ہے۔ آئیے اس ببرکت محفل کو مزید منور کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ عظمتاں کی سنا مادیاں عظمتاں کی سنا مادیاں تار دیا نے دعا مادیاں اللہ دی ستار دے دیا نے دعا مادیاں جی روتے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیاں وفا مادیاں یاد جد آیاں وفا مادیاں لال پیارا جد تک گھر نہیں آتا، لال پیارا جد تک گھر نہیں آتا، رین بوہے تے نگاہ مادیاں تار دے دیا نے دعا مادیاں وال کلیم اوندا وی گانی ہوم دا
پیچھے ہون دعا ماں دیاں تار دے دیاں نے دعا ماں دیاں بالغ اللولا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف۔ ناظرین، رمضان المبارک ہمیں صرف بھوکا پیاسا رہنے کا سبق نہیں دیتا، بلکہ یہ مہینہ ہمیں دل کی پاکیزگی، اعمال کی بہتری اور سیرت رسول کی روشنی میں چلنا سکھاتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے عمل اور اخلاق کی رہنمائی ہے، اور رمضان میں اس کا سبق اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کون سے پہلو ہمیں رمضان کے دوران اللہ کے قریب آنے میں مدد دیتے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح سے ان کے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ جو محمد کے نقشے قدم پر چلے، جو محمد کے نقشے قدم پر چلے، اس کا ہر لمحہ رحمت کا سبب بن گیا۔ ناظرین، آئیے اس بابرکت محفل کو مزید روشن کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لائیں اور ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم اور سبق آموز پہلوؤں سے آگاہ کریں، تاکہ ہم رمضان کی بابرکت ساعتوں میں زیادہ نفع اٹھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کا نزول اور جمع و تدوین۔ قرآن پاک کا نزول رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شروع ہوا، خاص طور پر شب قدر کے موقع پر۔ یہ نزول تقریباً 23 سالوں پر محیط رہا، جو مکہ اور مدینہ دونوں جگہوں پر ہوا۔ مکی صورتیں زیادہ تر اخلاقیات اور عقائد پر منحصر تھیں، جبکہ مدنی صورتوں میں عبادت، معاملات اور معاشرتی قوانین کی تعلیمات ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک مختلف شکلوں میں تھا، جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک معیاری مشخص شکل دی۔ اس میں کل 114 صورتیں، 14 سجدے اور مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم شامل ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں پچھلی قسط کے سوالات اور جوابات کی جانب۔ پہلا سوال تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ کیسا تھا، جس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور ان کی 2 بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا۔ دوسرا سوال، انہیں ذو النورین اور غنی کا لقب کیوں دیا گیا؟ جواب، ذو النورین کا لقب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کی وجہ سے ملا، اور غنی کا لقب ان کی سخاوت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے شمار خرچ کرنے کے لیے۔ تیسرا سوال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کون کون سی ترقیاں ہوئیں؟ جواب، ان کی خلافت میں بحری بیڑوں کی تشکیل، سلطنت کی وسعت اور قرآن مجید کو جمع کرنے جیسے بڑے کام ہوئے۔ چوتھا اور آخری سوال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلوک غلاموں کے ساتھ کیسا تھا؟ جواب، آپ ہمیشہ انہیں اپنے جیسا کھلانے اور پہنانے کا حکم دیتے، اور ان سے ان کی استطاعت سے زیادہ کام نہیں لیتے تھے۔ تو آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں آج کی قسط کے سوالات کی جانب۔ سب سے پہلا سوال ہے، قرآن پاک کا نزول کس مہینے میں شروع ہوا؟ دوسرا سوال، نزول کتنے عرصے پر محیط رہا؟ تیسرا سوال، قرآن پاک کو کتاب کی شکل میں کس نے ڈھالا؟ چوتھا اور آخری سوال، قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں اور سجدے ہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں صرف بھوکا پیاسا رہنے کا سبق نہیں دیتا، بلکہ یہ ہمیں اخلاق کی تربیت، دل کی پاکیزگی اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی فراہم کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے رمضان اور اچھے اخلاق کا کیا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ رمضان کے دوران ہمیں صرف روزہ رکھنا نہیں، بلکہ اپنے عمل اور اخلاق کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔
زبان سے نرمی، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، غصہ، حسد اور کینہ سے بچنا، یہ سب رمضان میں ہمارے ایمان اور عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ روزہ صرف بھوک و پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، تحمل اور بردباری سکھاتا ہے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ صبر ہمیں دوسروں کے ساتھ بہتر اخلاق سکھاتا ہے۔ روزے سے نہ صرف پیٹ بھرا جاتا ہے بلکہ دل کی کڑوی کڑوی حسدی بھی دور کی جاتی ہیں۔ کسی سے ناراضی ہے تو معاف کریں، محتاج اور ضرورت مند کی مدد کریں، دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں، دل میں بغض، حسد اور کینہ نہ رکھیں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ دل کی صفائی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب دل صاف ہوگا تو عبادت قبول ہوگی، جب دل صاف ہوگا تو اللہ کی محبت بڑھے گی۔ دل کی صفائی ہمیں آخرت میں بھی روشنی عطا کرتی ہے۔ ناظرین، رمضان ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ عبادت کریں، دل صاف رکھیں اور دوسروں کو معاف کریں۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہر لمحہ دعا اور نیکی میں مشغول رہیں۔ آئیے دل سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں رمضان میں اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل صاف فرما، ہمیں دوسروں کو معاف کرنے والا بنا، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ دعائے رمضان